بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارا یہ سلسلے وار درس آج پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اس تقریب کے ہدیے کے طور پر جو کتابچہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں اس مسلسل درس کی مختصر سی تاریخ بھی درج ہے۔ اگرچہ سلسلے وار درس کا آغاز تو مسجد خضرہ سمن آباد سے ہو گیا تھا جون 1968 میں، اس اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ 23 برس ہو گئے اور 23 برس میں اس سلسلے وار درس کی تکمیل ہوئی، لیکن اس میں چونکہ کچھ ڈپلیکیشن ہوئی، سن 74 میں ہمارا وہ درس مسجد خضرہ سمن آباد سے مسجد شہداء مال روڈ پر منتقل ہوا، تو وہاں پر بھی میں نے جہاں اس منتخب نصاب کا بھی دوبارہ درس دیا جو مطالعہ قرآن حکیم اور دعوت رجوع القرآن کی تحریک کے لیے بمنزلہ اساس ہے، اور پھر سلسلے وار درس کا آغاز بھی ابتدا سے دوبارہ کیا۔ اس پہلو سے یہ 17.5 برس کی داستان ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ درس جو اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو سن 74 میں مسجد شہداء مال روڈ سے شروع ہوا تھا۔ قرآن حکیم کی سورتوں کا آخری جوڑا جس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت ہی نمایاں ہے اور جن کے لیے ایک نام ہے المعوذتان، ان میں سے ایک سورت کا ہم مطالعہ پچھلے ہفتے کر چکے ہیں، لیکن میں نے اس وقت تلاوت ان دونوں سورتوں کی ہے اس لیے کہ جو حضرات گزشتہ ہفتے درس میں موجود نہیں تھے، ایک تو یہ کہ ان کے سامنے ان معوذتان کی جو دونوں کی مشترک خصوصیات ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اور کچھ تمہیدی باتیں کہ جو میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ درس کے ضمن میں، ان کا بھی اجمالی اعادہ کر دیا جائے تاکہ وہ حضرات جو گزشتہ درس میں شریک نہیں تھے ان کے علم میں بھی وہ چند بنیادی اور تمہیدی باتیں آ جائیں۔ سب سے پہلے جزوی بحث ہے اعاذ یعوذ، کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی سے پناہ طلب کرنا۔ یہ مادہ جو ہے مختلف ابواب سے قرآن حکیم میں بھی آیا ہے اور ویسے بھی عام استعمال میں بھی اس کے مصدر مختلف ابواب سے آتے ہیں۔ اعاذ یعوذ ثلاثی مجرد سے اس کے معنی ہے خود پناہ طلب کرنا، خود حفاظت چاہنا، خود کسی کی پناہ میں آنا۔ یہی مفہوم ہوگا باب تفاعل سے، تعوذ یا تعوذ، اسی سے ہمارے ہاں مستعمل ہے لفظ تعوذ، کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، تعوذ کے بعد تلاوت کی۔ یہی مفہوم ہے بعد استفعال سے، استعاذہ، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، استعاذہ۔ اس کا مفہوم بھی ہوگا کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ طلب کرنا خود اپنے لیے، لیکن باب افعال سے اور باب تفعیل سے اس کا متعدی مفہوم بنتا ہے۔ اعاذ یعیذ، کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا یا کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ سلام علیہما، ان دونوں کا ان کا قول نقل ہوا ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کسی کو پناہ میں دینا۔ اسی سے باب تفعیل میں تعویذ کا لفظ بنا ہے جو ہمارے ہاں عام بول چال میں مستعمل ہے۔ تعویذ کے معنی بھی ہوں گے کسی کی پناہ میں دینا یا کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا۔ اسی سے یہ اسم فاعل ہے المعوذتان، دو پناہ طلب کرنے والی صورتیں یا دو وہ صورتیں جو کسی کو کسی کی پناہ میں دیتی ہیں، انسانوں کو اللہ کی پناہ میں دینے والی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ قرآن حکیم میں جو سورتوں کے مابین
نسبت زوجیت ہے، جوڑے جوڑوں کی شکل میں ہے، اکثر و بیشتر صورت ہے قرآن حکیم کی، اس کی نمایاں ترین مثال یہی ہے۔ بلکہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دیباچے کے طور پر ہے، مقدمے کے طور پر ہے، خود اپنی جگہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اسے خود کہا گیا ہے والقرآن العظیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور حضور نے فرمایا کہ سبع مثانی بھی یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور قرآن عظیم ہے اپنی جگہ مکمل قرآن۔ اس کے بعد جو 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کو بھی حضور نے ایک نام دیا ہے، لیکن وہ زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے۔ الزہراوان، الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور نہایت روشن صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، بلکہ ان کے لیے یہ آتا ہے کہ یہ میدان حشر میں غیایتان یا غمامتان کی شکل میں ظاہر ہوں گی، 2 ایسی بدلیوں کی شکل میں، یا 2 جیسے پرندوں کے جھنڈ جیسے ہوتے ہیں جن سے سایہ ہو جاتا ہے، تو حشر میں ان کا ظہور ہوگا اس صورت میں، اور جن لوگوں کو ان صورتوں سے محبت تھی اور جو تعلق خاطر رکھتے تھے ان کے ساتھ، ان پر وہ سایہ کریں گی میدان حشر۔ تو ابتدا میں بھی الزہراوین اور اختتام پر المعوذتین۔ باقی یہ کہ جوڑے ہونے کی نسبت قرآن حکیم میں بعض مقامات پر بہت نمایاں ہے، بعض مقامات پر قدر خفی ہے، یہاں پر وہ نسبت بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی مضمون ہے، صاف نظر آ رہا ہے، تعوذ، تعویذ، پھر یہ کہ اس کو جو تقسیم کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی الٹپ تقسیم نہیں ہے، بلکہ بڑی حکیمانہ تقسیم۔ یہ ایک مضمون کو مکمل کرنا ہے 2 حصوں میں، اور صحیح تر تمثیل ہوگی کہ یہ ایک تصویر کے 2 رخ ہیں۔ انسان پر کچھ آفات وہ ہیں جو خارج سے اس پر وارد ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے سورۃ الفلق میں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور ایک مصیبت وہ ہے جو خود انسان کے اپنے اندر سے ہو کر اس پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ وسوسہ۔ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ چاہے شیاطین انس کی طرف سے ہو یا شیاطین جن کی طرف سے ہو، وہ خود انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نفس کے اندر جو داعیات موجود ہیں، اس کا اپنے نفس امارہ، اس کی اپنی حیوانی جبلتیں، اس کے اپنے اینیمل انسٹنکٹس، وہ ہے کہ جو بھڑکتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کے دین اور ایمان کو، اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو بہترین حکیمانہ تقسیم کر دی گئی۔ خارج سے اثر انداز ہونے والے خطرات اور مضرات وہ سورۃ الفلق میں، اور انسان کے اپنے باطن میں سے ہو کر اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی مصیبت، اس سے تعوذ سورۃ الناس میں۔ پھر ایک اس میں عکسی ترتیب بھی ہے۔ سورۃ الفلق میں آپ دیکھیں گے کہ مستعاذ بہی، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، وہ صرف ایک آیت میں آیا، قل اعوذ برب الفلق، جبکہ مستعاذ منہ ہو اس کے لیے 4 آیتیں ہیں، اور شر کے لفظ کی گردان اب شروع ہوئی ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے برعکس ریسیپروکل نسبت ہے، یہ عکسی ترتیب ہے۔ سورۃ الناس میں 3 آیتیں ہیں کہ جن میں مستعاذ بہی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور مستعاذ منہ صرف ایک ہے، اگرچہ آیات 3 ہے لیکن شر کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آخری 2 آیتیں اسی کی تشریح پر مشتمل ہے، ورنہ مستعاذ منہ صرف ایک ہے، مستعاذ بہی اگرچہ ذات باری تعالیٰ اپنی جگہ پر تو اکیلی ہے، تنہا ہے، قل هو اللہ احد، لیکن اس کے ساتھ انسانوں کی 3 نسبتیں نمایاں کی گئیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اس کے بعد مستعاذ من صرف ایک آیت پر مشتمل یا ایک شر ہے۔ یہ ہے وہ ریسیپروکل نسبت جو عام طور پر قرآن حکیم کی جو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں ان کے مضامین میں بالعموم پائی جاتی۔ اس کے ضمن میں ایک بہت ہی حسین نکتہ ہے جو امام رازی نے بیان کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان پر جو مصائب یا جو شرور اثر انداز ہوتے ہیں خارج سے، اس کا سارا اثر انسان کے جسم اور جان پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ انسان پر جو شیطان کی وسوسہ اندازی کا اثر ہے وہ در حقیقت اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ لہذا مستعاذ بہی جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق کی ضرورت ہے، بہت مضبوط ربط کی تعلق ہے، اس لیے ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان کا یہ وسوسہ جو انسان کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے جب پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس میں یہ تکرار میں جو زور ہے وہ واقعتاً
ادھر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ہے اصل جو مصیبت ہے، اور یہی وجہ ہے، اور یہ توازن ہے بڑا حسین کہ وہاں 4 شرور اور یہاں 1 شر، لیکن اس اعتبار سے یہ برابر ہے کہ وہ جتنے مضرتیں ہیں وہ انسان کے جسم و جان پر کسی مصیبت یا تکلیف کی شکل میں اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ یہ مصیبت جو ہے اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ہے، جس سے کہ اس کی ابدی زندگی جو ہے حیات اخروی اسے خطرہ لاحق ہو جائے۔ تیسری تمہیدی بات ان صورتوں کے بارے میں زمانہ نزول سے متعلق ہے، اگرچہ سلف میں بھی رائے موجود ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور ہمارے اس دور کے مفسرین میں سے مولانا مودودی صاحب نے بھی اس رائے کو قبول کیا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں۔ اور اس کے ضمن میں خاص طور پر ایک صحیح حدیث صحیح مسلم میں جو موجود ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے نزدیک وہ فیصلہ کن ہے، اس لیے کہ ان کا قول یہ موجود ہے کہ جس رات یہ صورتیں نازل ہوئی، اور حضرت عقبہ ابن عامر انصاری ہے، یہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں، بلکہ غالباً سن 7 میں یہ ایمان لائے ہیں، وہی سن جو حضرت ابو ہریرہ کے ایمان لانے کا سن ہے۔ تو جس رات یہ آیات صورتیں نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی شب میں نازل ہوئی ہیں، بیک وقت نازل ہوئی، اور یہ بات بھی خاص طور پر جوڑے ہونے کے اعتبار سے قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ بیک وقت نازل ہوئی لیکن جوڑے کی شکل میں نازل ہوئی، ان کو ایک جوڑے کی صورت دے کر نازل کیا گیا، حالانکہ اس پورے مضمون کو کسی ایک صورت میں بھی جمع کیا جا سکتا تھا۔ تو صبح کے وقت حضور نے فرمایا حضرت عقبہ ابن عامر سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا تم نے دیکھا آج جو مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں؟ الفاظ یہ حضور کے الم ترى آیات انزلت اللیلۃ لم یری مثلہن، ویسی آیات اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ اور حضور کا یہ معمول بھی ہمارے علم میں ہے کہ آپ اس سے پہلے مختلف آپ سے دعائیں منقول ہیں تعوذ کی، مختلف الفاظ میں آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے مختلف آفات سے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی بقیہ تمام دعاؤں کو ترک کر کے صرف انہی دونوں صورتوں کو معمول بہی بنا لیا، انہی کے ذریعے سے تعوذ، اس لیے کہ اب یہ جامع ترین کلمات ہے، لم یری مثلہن، ان جیسی تو آیات دیکھی ہی نہیں گئی۔ پھر یہ کہ ثانوی طور پر اس چیز کو تقویت پہنچاتی ہے یہ بات بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا، اجمالاً اس کی روایات صحیحین میں موجود ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں، اگرچہ تفصیلات اس کی ان روایات میں ہیں کہ جو دوسری کتابوں میں ہیں، جو درجہ دوم کی کتابیں ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم کے مطابق، لیکن اصولاً یہ بات طے ہے کہ حضور پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا، اس جادو کے کچھ اثرات بھی عارضی طور پر آپ پر ظاہر ہوئے، اور ان صورتوں کی نزول کا یہ بھی ذکر آتا ہے کہ در حقیقت اسی جادو کے اثرات کو ضائع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 2 صورتیں ہیں جو حضور کو تلقین فرمائی گئی۔ اس سے بھی اس چیز کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں۔ اب آئیے ہم سورۃ الناس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ معوذتین کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اور یہ میں نے سورہ اخلاص کے درس کے ضمن میں عرض کی تھی کہ ان دونوں کا تعلق ایک جوڑے کی شکل میں یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور دونوں کا ایک بڑا معنوی اور گہرا ربط ہے سورہ اخلاص کے ساتھ، اور سورہ اخلاص کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے لفظ الصمد کے حوالے سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور صمد کے لفظ کے اگرچہ بہت سے معنی بیان ہوئے ہیں، مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن جس چیز پر کہ تقریباً اجماع ہے، صمد وہ ہستی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے پناہ کے لیے، مدد کے لیے، جس کی پناہ حاصل کی جائے، جس کی پشت پناہی چاہی جائے، جیسے کہ وہ چٹان کہ اگر جنگ ہو رہی ہو، کہیں مقابلہ ہو، تو جس لشکر کے پیچھے چٹان ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے اس کا عقب جو ہے، اور اس اعتبار سے ہمیشہ وہ چٹان کو اپنے پیچھے رکھ کر یا کوئی پہاڑ کے دامن میں آ کر، تاکہ ایک طرف سے خطرہ ہو صرف سامنے سے، پیچھے سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، تو اس چٹان کو بھی صمد کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سردار جو ہوتے تھے انہیں صمد کہتا تھا، اور یہ لفظ وہ ہے جو قرآن حکیم میں صرف ایک مرتبہ آیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ہے کہ اسی کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے، تمام آفات سماویہ ہو، ارضیہ ہو، خارجی ہو، باطنی ہو، نفسانی ہو، یا یہ کہ مادی ہو، ان سب سے جس ہستی کی پناہ طلب کی جانی چاہیے یا کی جا سکتی ہے، یا جو ہستی کے پناہ دے سکتی ہے، وہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس حوالے سے یہ پناہ طلب کرنے کی تلقین اس ذات سے جو صمد ہے اپنی شان میں، اس سے پناہ طلب کرو کن کلمات سے؟ قل اعوذ برب الفلق الى آخر السورہ، قل اعوذ برب الناس الى آخر السورہ۔ تو گویا کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر دونوں کی دونوں منسلک ہیں سورہ اخلاص سے،
اور اس کے خاص طور پر لفظ الصمد سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہمیں معلوم ہوتا ہے مختلف روایات سے، اور یہ بھی صحیحین کی روایات بھی ہیں، کہ آپ رات کو سونے سے قبل اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے تھے اور ان پر یہ 3 سورتیں آپ تلاوت کر کے پھونکتے تھے، سورہ اخلاص اور معوذتین، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیتے تھے جہاں جہاں تک بھی وہ ہاتھ پہنچ سکے۔ اور یہ آپ کا ایسا مستقل معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے مرض وفات میں، اور جب آپ کی نقاہت بہت بڑھ گئی، پھر یہی عمل حضرت عائشہ کرتی رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور اس پر وہ پڑھ کر تھوکا، اور پھر حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہاتھ پکڑ کر حضور کا، اور وہ آپ کے پورے جسم پر جیسے آپ کا معمول تھا آپ پھیرتی تھی۔ اس میں یہ تینوں صورتیں حضور نے جمع کی، اور بعض روایات میں لفظ بھی آتا ہے معوذات۔ یہ تینوں مل کر بھی در حقیقت ایک مضمون کی چونکہ تکمیل کر رہی ہیں، تو میں نے ایک لفظ جو ہے جو حضرات مستقلاً میرے اس درس میں شریک رہے انہیں معلوم ہے کہ 6 سوروں کی میں نے ایک وہ اصطلاح ہے اس کو عام کیا ہے کہ قرآن حکیم میں بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ 2 سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہے اور پھر ایک سورت ان کے ساتھ منسلک ہے، وہ ایک ضمیمے کے طور پر ہے، یا یہ کہ اس سے پہلے وہ آئی ہے اور وہ پریزائٹنگ پوزیشن میں ہے اور جوڑا اس کے ساتھ منسلک ہے، اور اس طریقے سے متعدد مقامات پر قرآن حکیم میں یہ 6 سورے یعنی 3 سورتوں کے سب گروپس وجود میں آئے۔ یہی معاملہ اس سے پہلے 6 سورے کا ہے، قل یا ایھا الکافرون منفرد مزاج کی صورت ہے، اور اس کے ساتھ منسلک ہے سورۃ النصر اور سورۃ اللہب۔ یہ دونوں در حقیقت اس پیشن گوئی پر مشتمل ہیں کہ فتح آ کر رہے گی، محمد کا مشن کامل ہو کر رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی قوت ٹوٹ کر رہے گی، اور اس کا سب سے بڑا نمایاں چونکہ وہاں فرد ابو لہب تھا، اس کے ہاتھ ٹوٹ کر رہیں گے، وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ یہ دونوں صورتیں در حقیقت ایک ہی مضمون کے 2 پہلوؤں کو بیان کر رہی ہیں۔ مدد آئے گی اور مشن کی تکمیل ہوگی، اور وہ وقت آئے گا کہ لوگ جوک در جوک اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اسی مضمون کا گویا کہ عکس ہے، کفر کی طاقت ٹوٹ کر رہے گی، ابو لہب کے ہاتھ جو ہیں برباد ہو کر رہیں گے۔ یہ دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں کس سے؟ جس میں اعلان برات کیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو اس طرح پر قرآن حکیم کی یہ آخری 6 صورتیں 2 سوروں کی شکل میں، سورہ کافرون اور ان کے ساتھ جوڑا سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورہ اخلاص اور اس کے ساتھ جوڑا معوذتین۔ اور اسی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ان دونوں 6 سوروں کے جو ابتدائی صورتیں ہیں جو پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے دونوں 6 سوروں میں، ان کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر 2 ٹرائنگلز آپ بنائے اپنے سامنے ہی کاغذ پر، جن میں سے ایک کے اوپر سورہ کافرون اور نیچے کے دونوں زاویے جہاں ہے وہاں سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، اور دوسری ٹرائنگل کے اوپر سورہ اخلاص اور نیچے سورہ فلق اور سورۃ الناس، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو ٹاپ پر ہے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گی، ان کا براہ راست ایک ربط و تعلق ہوگا، اور یہی ربط و تعلق ہمارے سامنے آتا ہے حضور کے معمولات میں۔ فجر کی 2 سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ آپ کا ایک مستقل معاملہ تھا۔ اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورۃ اخلاص، معلوم ہوا کہ ان دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے۔ پھر یہ کہ سورہ اخلاص کو جہاں کہا گیا ثلث قرآن کہ یہ 1/3 قرآن کے مساوی ہے، وہاں سورہ کافرون کو فرمایا گیا ربع قرآن، یہ بھی 1/4 قرآن کے مساوی ہے۔ تو ان دونوں سورتوں کی عظمت اور ان کا جو باہمی قرب اور مناسبت ہے وہ ان 6 سوروں کی ترتیب کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔ اب آئیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ ہے مستعاذ بہ، جس کے ذریعے سے استعاذہ کیا جا رہا ہے، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، یا جس کی پناہ طلب کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ قل کے نب کو شامل کیجئے، کہو میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ اور معبود کی۔ یہ جو 3 الفاظ آئے ہیں، اور ہم ان تینوں آیات پر ایک ہی وحدت کی حیثیت سے غور کریں گے، اس لیے کہ یہ مستعاذ بہ ہے، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، جس کی حفاظت چاہی جا رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے اپنے آخری درس میں عرض بھی کیا تھا، سورہ اخلاص کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ اگرچہ اس سے پہلے درس کے دوران لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا یہ نام بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن شروع میں اس کی وضاحت کی تھی، اللہ کی لغوی بحث، اس کا مادہ کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے،
یا پھر میں نے سورہ اخلاص میں آ کر ان باتوں کو دہرایا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ رب کا جہاں تک تعلق ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی سورۃ الناس میں، حالانکہ یہ لفظ سورۃ الفلق میں بھی آ چکا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی بھی لغوی بحث، اور اس میں ایک اشکال ہے، وہ اشکال ہے کہ جس میں بھی بہت عرصے تک مبتلا رہا، اس لیے کہ عام طور پر اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے پالنہار، پروردگار، پرورش کرنے والا، درجہ بدرجہ ترقی دینے والا، حالانکہ یہ لفظ جب آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اب یہ ربیانی یہ تربیت سے بنا ہے، باب تفعیل ہے، تربیہ۔ اب یہ کہ یہ مادہ را با با سے ہے یا را با وا سے ہے، اس میں بڑی بحث اور بڑا اشکال مجھے بھی رہا، اس لیے کہ در حقیقت را با با رب، اس کا اصل مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہے مالک ہونا، رب الدار، گھر کا مالک، رب المال، مال والا جس کی انویسٹمنٹ ہے، مضاربت اگر ہے، ایک شخص جو ہے اس نے انویسٹ کیا ہے وہ رب المال ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ مضارب ہے، وہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو رب کا لفظ جہاں بھی آتا ہے در حقیقت اپنے اصل مفہوم میں اس کا مفہوم جو ہے لغوی، مجھے جو اشکال لاحق رہا وہ یہی تھا کہ وہ تو اس کے استعمالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ تو مالک ہونے کے مفہوم میں آتا، رب المال، رب الدار، رب البیت۔ اس میں رب کا لفظ، اب جیسے خاص طور پر رب البیت، یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کا رب، خانہ کعبہ کی تو کوئی تربیت نہیں، اس کی کوئی پرورش نہیں، اس کا کوئی پالنا پوسنا نہیں، وہاں تو در حقیقت رب کا مطلب مال، جیسے رب المال ہے اسی طرح رب الدار ہے، مال والا، گھر والا، مال کا مالک، رب کا مالک، گھر کا مالک۔ لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے، اب میں نے اس پر جب مزید غور کیا تو متعدد الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں یہ را با با جس طریقے سے ہے، اسی طرح شین قاف قاف شق دال سین سین دس، اس سے جب باب تفعیل میں مصدر بنتے ہیں، جیسے کہ وہاں پر شق سے جو شین قاف یا، یہ بھی مادہ ایک شین قاف یا کا مادہ ہے جس کا مفہوم آتا ہے نامراد ہونا، شقاوت، شقی جو نامراد ہے، ناکام ہے۔ اب جب سورہ طٰہٰ میں لفظ آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا، وہاں ترجمہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ مشقت میں پڑھیں، حالانکہ مشقت کے لفظ کے لیے مادہ آنا چاہیے شین قاف قاف، وہاں شین قاف یا ہے تشقیٰ، یہ ایک اشکال رہا میرے ذہن میں۔ اسی طریقے سے دسا دال سین سین اور دسا، یہ جو آیا ہے قد افلح من دساہا وقد خاب من، قد افلح من دکاہا وقد خاب من دساہا، یہاں پر بھی وہ اشکال ہے۔ تو یہ اشکال ہوا امام راضی کی جب تفسیر میں پڑھ رہا تھا سورۃ الشمس کی، تو انہوں نے بعض نحوین کا یہ قول نقل کیا کہ یہ مادے در حقیقت دال سین سین اور دال سین یا، یہ بہت ایک دوسرے کے برابر ہم معنی ہے، بلکہ ایک ہی لفظ کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ یہی اصول اگر ہم اس کا اطلاق کریں را با با اور را با وا پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ بہت قریب ہیں، ان کو علیحدہ مادے بھی کہا جا سکتا ہے اور ایک مادہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے جب تحقیق کی ہے تو عجیب صورت سامنے آئی کہ لغت کے ایک بہت بڑے امام اور خاص طور پر مفردات القرآن کے مصنف، اتنی عظیم کتاب لکھنے والے امام راغب اصفہانی، انہوں نے را با با کے مادے کے ساتھ اس میں رب کے ساتھ صرف ربا یربی کو ایک ہی کہا ہے کہ یہ ربا یربی تربیت، اور را با با یہ در حقیقت ایک ہی مادہ، یہ دو مادے علیحدہ ہی نہیں۔ جبکہ فؤاد عبد الباقی، اس نے جو کتاب لکھی ہے المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الحکیم، اس نے اس کو بالکل برعکس رب کے ساتھ صرف اربابن، ربیون، ربانیون، ربائب کے لفظ کو جمع کیا ہے، باقی اربا یربی، ربا یربی، ان سب کو وہ ایک علیحدہ جو مادہ ہے اس کے ساتھ لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان میں جو قرب ہے، ان میں جو ترادف پیدا ہو گیا ہے، اور دو اتنے عظیم جو ہمارے مفکرین ہیں لغت کے ماہرین، ان میں بھی یہ اختلاف پیدا ہوا، تو اس کی بنا پر یہ سمجھیے کہ یہ رب کا مفہوم جو عام طور پر عام ہو گیا ہے، پالنے والا، پوسنے والا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ را با وا اور را با با یہ دونوں بالکل ہم معنی اور ایک دوسرے کے قریب اور مترادف یہ مادے ہیں۔ اس لیے عام طور پر ترجمہ جب بھی رب کا کیا جائے گا تو پالنہار، پروردگار، پالنے والا، پوسنے والا، بلکہ یہ کہ امام راغب اصفہانی نے تو کہا ہی ہے کہ را با با ہے ہی تربیہ، اور تربیہ کا مفہوم کیا ہے؟ کسی شے کو حالن فحالن ترقی دینا،
درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے اس کے نقطۂ عروج تک، اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا دینا، یہی لفظ رفع کا اصل مفہوم ہے۔ اس کے بعد آئیے دوسرا لفظ ملک، اس میں بھی نوٹ کیجئے ملکیت، مالکیت اور اس سے آگے ملکیت، بادشاہت، یہ بھی مادہ تو ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی اس کی قرات موجود ہے۔ مالک اور ملک میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ملکیت ہی پہ سارا معاملہ ہے۔ جو شے میری ملکیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس میں حق تصرف رکھتا، جو چاہوں اس کے ساتھ معاملہ کروں، اور یہی حق تصرف ایک اجتماعی سطح پر آ کر بادشاہت کا تصور جو ہے اس کو جنم دیتا ہے۔ بادشاہ جو ہے، جیسے کہ فرعون کا قول نقل ہوا قرآن حکیم میں، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ جو دریا ہیں یا جو نہریں بہ رہی ہیں وہ میرے نظم کے تحت، میرے کنٹرول میں۔ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو چاہوں موگا دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ جس کے لیے چاہوں موگا جو ہے اس کے پانی کے لیے میں اس کے اضافہ کر دوں، اور جس کے لیے چاہوں اس کے اندر کمی کر دوں، یہ میرا اختیار ہے۔ تو در حقیقت ملکیت، مالکیت اور ملکیت یہ ایک ہی مادے کی مختلف شکلیں ہیں، اس لیے کہ جو شخص کسی شے کا مالک ہو، جو ہستی، وہی در حقیقت اس کی بادشاہ ہے۔ اس کو اس کے اندر اختیار حاصل ہے تصرف کا کہ جس طرح چاہے تصرف کرے۔ کیا یہاں کچھ دریوں کا انتظام نہیں کیا تھا؟ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو آپ حضرات آگے آ جائیے، چاہے یہاں بیٹھ جائے جب تک دریا نہیں آ رہی، لیکن کھڑے رہنا تو درست نہیں۔ تیسرا لفظ جو ہے الہ، اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میں سورہ اخلاق کے درس کے ضمن میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں الفاظ کے حوالے سے حکمت قرآنی کا جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور قیمتی موتی ہے، اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ ان تینوں الفاظ میں جو نسبت ہے، رب اور ربوبیت، ملک اور ملکیت، اور پھر اس کے ساتھ الہ، اگر اس کا آپ جائزہ لیں گے تو انسان کے ذہنی ارتقاء کے یہ تین منزلیں ہیں کہ جن کی نشاندہی ان تین الفاظ کے ذریعے سے ہوتی۔ بچپن میں جبکہ ابھی انسان کو، بچے کو کسی اور شے کا احساس نہیں سوائے اس کے کہ اس کی احتیاجات ہیں، بھوک لگتی ہے، اس کی کوئی اور ضرورت ہے جو پوری ہونی چاہیے، یا اس سے آگے بڑھ کر کچھ حفاظت ہے جو اسے یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے، اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف، کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے، کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے، کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے، کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی۔ یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا تاریخ کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل جھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی جذب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی